السلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ BA سیمسٹر 3 سے پڑھیں گے خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم نگاری۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کریں۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم نگاری کے سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ انہوں نے پہلے سے طے شدہ تصورات کے مطابق نظمیں کہیں۔ انہوں نے جہاں سیاسی، سماجی، اصلاحی اور اخلاقی موضوعات کے ذریعے اردو نظم کے دامن کو وسیع کیا، وہیں زبان کی سطح پر تبدیلیاں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظمیں موضوع اور زبان و بیان دونوں اعتبار سے ماقبل کی مثنویوں اور نظموں سے بالکل منفرد نظر آتی ہے۔ حالی نے کچھ انگریزی نظموں کے منظوم ترجمے بھی کیے، جیسے مسٹر اسٹوک کی ایک نظم کا انہوں نے زمزمہ قیصری کے عنوان سے ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ 1872 میں ایک انگریزی حکایت میں اپنے خیالات کا اضافہ کرتے ہوئے جوامردی کا کام کے عنوان سے ایک نظم پیش کی۔ اسی طرح اپنی ایک نظم تنہائی میں انہوں نے انگریزی ادب سے استفادہ کیا ہے۔ انگریزی ادب سے استفادے کا ہی نتیجہ تھا کہ حالی نے جدید افکار و خیالات پر مبنی نظمیں پیش کی۔ دراصل حالی اپنی نظموں کے ذریعے ہر اعتبار سے قوم کی اصلاح چاہتے تھے۔ ان کے مخاطب ہندی مسلمان تھے، اس لیے انہوں نے رشتوں کی خرابی، بے حسی، موہوم اعتقاد، غربت، جہالت، تعصب، خوشامد، بزدلی، بستی کاہلی، جمود، بیجا رسوم و قیود، مفاد اور خود غرضی وغیرہ کو بطور خاص اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ حالی صنعت و حرفت، حصول علم جدیدہ، پروفیشنل ایجوکیشن اور حصول دولت کو ضروری تصور کرتے تھے، جن کے ذریعے عوام میں بیداری، ترقی، روشن خیالی اور وسعت، بے تعصبی، ہمت اور اعتمادات ہونا چاہیے جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی قومی، ملی، اصلاحی، تعلیمی اور سماجی نظموں میں یہ سارے موضوعات دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مسدس مدو، جزر اسلام، عرض حال، شکوہ ہند، مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ، تنگ خدمت، مسلمانوں کی تعلیم، قوم کا متوسط طبقہ، علی گڑھ کالج کیا سکھاتا ہے، تحفۃ الاخوان، فلسفہ ترقی، انجمن، حمایت اسلام لاہور، ترغیب، امداد یتیماں وغیرہ ان کی ایسی نظمیں ہیں جو قوم و ملت سے نہ صرف خطاب کرتی ہیں اور انہیں بھلائی کی طرف راغب کرتی ہے، بلکہ ان پر ایک سوالیہ نشان بھی قائم کرتی ہے اور ان کی اصلاح و بیداری کے لیے تعلیمی اور ترقیاتی مسائل کی جانب توجہ بھی دلاتی ہے۔ چپ کی داد، جوامردی کا کام، نشاط امید، حب وطن، مناظرہ رحم و انصاف، تعصب و انصاف، کلمۃ الحق، مناظرہ واضح شاعر اور حقوق اولاد وغیرہ نظمیں بھی ان کی افادی اور اصلاحی نقطہ نظر کی وضاحت و ترجمانی کرتی ہے۔ حالی کی نظموں کی انفرادیت موضوعات سے کہیں زیادہ طریق اظہار اور تکنیک کی بنیاد پر قائم ہے۔ عام روش سے ہٹ کر انہوں نے پیشکش کے انداز میں تبدیلی کی اور اسے حکایتی، استدلالی اور تجزیاتی اسلوب میں ڈھال دیا۔ حالانکہ قافیہ کی اہمیت کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی تمام تر نظموں کو مقفع اور مثنویوں کو مروجہ ہیئت کے طور پر ہی برقرار رکھا۔ حالی کی تمام نظمیں موضوع کے اعتبار سے قطعیت اور سنجیدگی سے پر ہیں، مگر ان میں شگفتگی، جدت اور تازگی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے عمومی طور پر دو طریقے اختیار کیے، ایک حکایت کا طریقہ اور دوسرا استدلال کا طریقہ۔ حکایتی نظمیں میں بالخصوص ان کی مناظراتی نظمیں آتی ہیں، جن میں ایک طے شدہ مقصد تک پہنچنے کے لیے قصے کا انداز اختیار کیا گیا۔ مناظرہ
رحم و انصاف، پھوٹ اور اس کے مناظر، دولت اور قوت کا مناظرہ، جوامردی کا کام، حقوق اولاد اور مسدس جیسی نظمیں ان کی عمدہ مثال ہے، جن میں افکار و خیالات کو قصہ یا حکایت کی شکل میں زائد ہے یہ نقطہ زائد ہے قصہ یا حکایت کی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے علاوہ حال ہی کے بعض نظمیں کسی عمومی یا آفاقی خیال سے شروع ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اپنا دائرہ وسیع کر لیتی ہے۔ حالی اپنے خیال یا تصور کی وضاحت میں مثالوں یا تہذیبی جھلکیوں اور تاریخی و مذہبی واقعات کا سہارا لے کر مسئلے کو اجتماعی بنا دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں ناظرین، ان کی ایسی نظموں کی زبان بھی وضاحتی اسلوب کے قریب تر ہو جاتی ہے۔ زبان کی سلامت و سادگی عام مبنی مزید اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ یہاں شاعرانہ صنعتوں کے بجائے ہلکی پھلکی تشبیہوں روزمرہ سے کام لیا جاتا ہے۔ برکھا رود، نشاط امید، حب وطن، تعصب و انصاف، چپ کی داد، ننگ خدمت جیسی نظمیں ان کی بہترین مثال ہے۔ حال ہی نے انجمن پنجاب لاہور کے موسوعاتی مشاعروں میں 4 نظمیں پیش کیں۔ یہ نظمیں موضوعات اور زبان و اسلوب کے اعتبار سے منفرد اور انوکھی ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی نظم برکھا رود ہے۔ یہ برکھا رود ہے 1874 ہے، جس میں برسات کی مختلف کیفیات، گرمی کی شدت کے مناظر پیش کیے گئے۔ حال ہی نے جزیات نگاری سے کام لیتے ہوئے گرمی اور برسات دونوں کی دلچسپ تصور میں پیش کی ہے، جو بے انتہا فطری، جاندار اور ماں زندگی سے حد درجہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ نظم کا امتیاز یہ ہے کہ اس کا اسلوب سادہ، عام فہم ہوتے ہوئے بھی اشارتی ہے۔ حال ہی نے موسم کی کیفیت کے بیان میں ہندوستانی تہذیب کا نقشہ بھی بڑی عمدگی سے کھینچا ہے۔ اس نظم کے پہلے حصے میں گرمی کی شدت، اس کی جزیات کا بیان کیا گیا ہے۔ نظم میں مختلف تصویر میں گرمی کی حالت کا عمدہ نقشہ کھینچتی ہے، جیسے جانوروں کا تڑپنا، دریا کے پانی کا کھولنا، جنگل میں گرمی کی شدت، باغوں اور کوہساروں کا تپنا، ویرانوں میں ہونا، انسانوں کا اضطراب، بچوں کی بدحالی، آندھیوں اور نو کی تیزی وغیرہ۔ ان تمام کی مصوری اس عمدہ انداز میں کی گئی کہ اصل موضوع کے تمام تر خد و خال ابھر کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ تصویر میں بے حد منطقی اور فطری ہیں، کیونکہ برسات کی تصویر گرمی کے بغیر واضح اور نمایاں نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر نظم برکھا رود سے درج ذیل اشعار ملاحظہ کیجیے۔ گرمی سے تڑپ رہے ہیں جاندار، دھوپ میں تپ رہے ہیں کوہسار، بھوبل سے سوا تھا ریگ صحرا اور کھول رہا تھا آب دریا، سانڈے تھے بلوں میں منہ چھپائے، ہانپ رہے تھے چارپائے، اور لو سے ہرن ہوئے تھے کالے، تھی لومڑیاں زباں نکالے۔ اس طرح تمام اشعار واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جزیات نگاری کی خصوصیت سے معمور ہے۔ ان اشعار میں مشاہدے کا کمال اور احساس کی شدت اپنے عروج پر ہے۔ نظم کا دوسرا حصہ برسات کی آمد پر مشتمل ہے۔ پروا ہوا کا آنا، بادلوں کا اکٹھا ہونا، بجلی کا چپکنا، گھنگھور گھٹاؤں کا چھانا، باغ و درختوں کا سرسبز و شاداب ہونا، کوئل کا کوکنا، پہیے کا پیہو پیہو کہنا، پہیے کا مور کا بولنا، انسانوں کا خوشی کے عالم میں سرشار ہونا، تمام صورت نظم میں ایک الگ ہی فضا پیدا کرتی ہے۔ یہاں ایک خاص طرح کی جذباتی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، معاشرت اور تمدن کا نقشہ بھی نظر آتا ہے، ایک نوع کی نفسیاتی حقیقت نگاری بھی جنم لیتی ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ ہو، دیکھیے، پھولوں سے پٹے ہوئے کوہسار، دولہا سے بنے ہوئے اشجار، پانی سے بھرے ہوئے جل تھل ہیں، گونج رہا ہے تمام جنگل، کرتے ہیں پپیہے پیہو پیہو اور مور چنگھاڑے ہر سو۔ ایسے سادہ اور سلیس انداز میں اس طرح تصویر کشی حالی کے گہرے شعور اور وسیع تجربے کو ظاہر کرتی ہے۔ حالانکہ موضوع نیا نہیں ہے، مگر حالی نے اسے اچھوتا اور آفاقی بنا دیا۔ نظم کا اختتام وطن کی محبت سے لبریز ہے۔
جس کی بنا پر جذباتی کیفیت ایک نیا موڑ اختیار کر لیتی ہے اور فرط جذبات سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ نظم محض مصوری نہ ہو کر معلوماتی اور افادی بھی بن جاتی ہے۔ ناظرین آگے دیکھیے، حال ہی کی دوسری نظم، اہم نظم نشاط امید ہے۔ اس کا موضوع آفاقی ہے، جس میں حقائق کو پیش نظر رکھا گیا اور تاریخ، مذہب، تہذیب و معاشرت اور انسانی رویوں کے حوالے سے استعمال کیے گئے۔ حالین امید کو بنیاد بنا کر انسانوں کی نفسیات کا تجزیہ کیا ہے۔ نظم میں اسلوب کی سادگی، عام فہم الفاظ و محاورات کا انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نشاط امید کا موضوع پرانا ہونے کے باوجود اس اعتبار سے نیا ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا تب سے امید اور اس کی خوشی اس کے ساتھ موجود ہے، جو ہر مشکل، تکلیف، آزمائش، مایوسی، ناکامی، افلاس و تنگ دستی میں اس کے لیے اور سکون کا کام کرتی ہے مرہم اور سکون کا کام کرتی ہے، اسے تنہا نہیں ہونے دیتی بلکہ اسے حوصلہ بخشتی ہے۔ ناظرین ویڈیو پسند آ رہی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ جو بھی ساتھی سیمسٹر 3 میں ہیں، وہ امتحان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان تک یہ ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، اور ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کمنٹ میں ضرور بتلائیں۔ یہ شعر دیکھیں، ہوتی ہے بے صبری و طاقت میں جنگ، عرص عالم نظر آتا ہے تنگ، بیٹھنے لگتا ہے دل آوے کی طرح، پاس ڈراتی ہے چھلاوے کی طرح۔ انجمن پنجاب کے مشاعرے میں پڑھی جانے والی حال ہی کی تیسری نظم حب وطن ہے، جس کا بنیادی موضوع وطن سے محبت اور اس کی فلاح و اصلاح ہے۔ اس نظم میں ایک خاص طرح کی جذباتی کیفیت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شدت اور تاثیر کا عنصر در آیا ہے۔ نظم میں شاعر کا انفرادی تجربہ کام کرتا ہے، مگر نظم کی خوبی یہ ہے کہ وہ ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ حالی تاریخی اور مذہبی تلمیحات کا سہارا لے کر آریوں کی آمد، دراوڑوں کی حال، شری رام چندر جی کے بنواس، موسیٰ علیہ السلام کے ترک وطن، حضرت یوسف علیہ السلام کی کنعان کی یاد جیسے حوالوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان عظیم ہستیوں کے دل وطن کی محبت سے کس طرح لبریز تھے۔ حالی نے در حقیقت نظم میں انہی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پوری نظم محمد و تصور کے دائرے سے پوری نثر محمد، یہاں پہ چھوٹ گیا ہے کچھ تو اس کو چھوڑ دیں، اس فقرے کو ہم چھوڑ دیں یہاں پر، اور دیکھیں نظم کی ابتدا میں نباتات و جمادات، موسم، دریا، پہاڑ، باغ، پھل و پھول، ہوا اور غذا کا تذکرہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وطن کا ایک محدود تصور ہی سامنے آتا ہے، مگر جیسے جیسے تلمیحات اور تاریخی واقعات کے سہارے تہذیب و تمدن اور معاشرت کا ذکر آتا ہے، نظم کا دائرہ پھیلنے لگتا ہے۔ نظم مزید آگے بڑھتی ہے اور باہمی اخوت، مساوات، قومیت، وطن دوستی، قومی اتحاد کا تصور پیش کرتی ہے۔ اس طرح نظم کا مقصد واضح ہو جاتا ہے اور نظم ایک فکر اور فلسفہ کے سانچے میں ڈھل کر آفاقی اور افادی بن جاتی ہے۔ دیکھیے شعر، قوم پر کوئی زد نہ دیکھ سکے، قوم کا حال بد نہ دیکھ سکے، قوم سے جان تک عزیز نہ ہو، قوم سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ہو، بھول جائیں سب اپنی قدر جلیل، دیکھ کر بھائیوں کو خوار و ذلیل۔ آگے دیکھیں ناظرین، اس نظم میں حالی کے حب وطن کا انفرادی تصور اجتماعیت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور ایک نوع کی جذباتی کیفیت جو نظم کے آغاز میں موجود تھی بچ کر دائرے میں داخل ہو کر اقلیت اور افاقیت کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے۔ حالی مسدس میں بڑے خلوص اور آگے دیکھیے یہاں سے پیراگراف چینج ہے۔ حالی نے مسدس میں بڑے خلوص اور دردمندی کے ساتھ اپنے مٹتی ہوئی قومی تہذیب، دھندلی پڑتی شناخت کی صورتحال کو بیان کیا ہے۔ حالی نے اپنی اس نظم میں زمانۂ جاہلیت سے لے کر موجودہ دور تک کے مسلمانوں کے نشیب و فراز کی تفصیل، ان کی تعلیمی، تہذیبی، سیاسی، سماجی، اخلاقی پستی کی تصویریں پیش کرتے ہوئے
انہیں انہیں بیدار کرنے میں زور دیا ہے اور تجارت، صنعت، زراعت کے ہنر کو بذریعہ تعلیم حاصل کرنے پر اصرار کیا ہے۔ مسلم قوم کی حالت زار ایک جھلک مسدس حالث کے درج ذیل بند میں ملاحظہ کیجیے۔ آگے دیکھیں ناظرین، شریفوں کی اولاد بے ترتیب ہے، تباہ ان کی حالت بری ان کی گت ہے۔ کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے، کسی کو بٹیڑے لڑانے کی دھت ہے۔ چیس اور گانجے پیشیدہ ہے کوئی، ملک اور چنڈوں کا رسیا ہے کوئی۔ حالی کی نظمی موضوعات کے ساتھ فن اور اسلوب کے اعتبار سے بھی منفرد ہے۔ ان کی نظموں میں موضوع سے کہیں زیادہ جدت اسلوب اور طریقہ کار کی بنا پر نظر آتی ہے۔ استدلالی و حکایتی و مکالماتی منطقی طریقہ اظہار کے علاوہ ان کی نظموں میں دینی محاوروں، ہندی الاصل عام بول چال کے الفاظ، یعنی جن کا تعلق روزمرہ زندگی، تہذیب، معاشرت سے ہے، کا استعمال بڑی ہنرمندی سے ملتا ہے۔ ان کی تشبیہات استعارے میں جری سطح پر نہایت عرضی، مادی اور قطعی ہے۔ جزیات نگاری میں وہ سامنے کی چیزوں کو چن کر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نظمیں فطری معلوم ہونے لگتی ہے، اور ان کے ذریعے ایسی تصویریں بناتے ہیں جو عوام کی آنکھوں سے ہو کر ان کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہے۔ جزیات اور کیفیات کے ذریعے ان کی تخلیق کردہ تصویر میں نظموں کی ظاہری اور باطنی نظام کو انفرادیت عطا کرتی ہے۔ مادی، عقلی، تاریخی مثالوں، واقعات، شواہد زندگی اور تلمیحات کے ذریعے ان کی نظموں میں منطقیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہیں وضاحت و صراحت سے کام لیتے ہیں تو کہیں بالواسطہ اور اشارتی انداز اپناتے ہیں۔ یہ دونوں طرز اظہار ان کی نظموں میں موضوع اور فن کے درمیان تانے بانے کا کام کرتے ہیں، جن سے ان کی نظموں کی شعریت اور تخلیقیت برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، اور اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو سے آپ ایک مکمل نوٹس تیار کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ زائد باتیں اس کو چھانٹ کر کے آپ اپنے امتحان کے لیے مددگار بنا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔